ہر تہذیب اور ہر ثقافت میں ایک کہانی ہوتی ہے کہ سب کچھ شروع کیسے ہوا۔ چلیں آج انسانیت کی اس سب سے پہلی کہانی کی طرف چلتے ہیں جو ایک ایسی دنیا سے شروع ہوتی ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ایک ایسی دنیا جہاں انسان نہیں تھے۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک الہی اعلان سے جس نے آسمانوں میں ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ اعلان یہ تھا کہ زمین پر ایک نیا نائب، ایک خلیفہ مقرر کیا جانے والا ہے، اور بس اسی ایک جملے نے کائنات کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنے نائب کو بنانے کے ارادے کا اعلان کیا تو فرشتوں نے، جو ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے تھے، ایک بہت گہرا سوال پوچھا۔ یہ صرف تجسس نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی فکر تھی جو آنے والے واقعات کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ دیکھیں، فرشتوں کا یہ سوال ان کے پچھلے تجربے پر مبنی تھا۔ انہوں نے زمین پر پہلے سے موجود مخلوقات میں فساد دیکھا تھا، اور انہیں ڈر تھا کہ کہیں تاریخ خود کو نہ دہرائے۔ ان کا سوال سیدھا تھا کہ ایک ایسی مخلوق کیوں بنائی جائے جس سے تباہی کا اندیشہ ہو؟ اس پر اللہ تعالیٰ کا جواب بہت گہرا اور پراسرار تھا۔ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ ایک یاد دہانی تھی کہ خدائی منصوبہ انسانوں یا فرشتوں کی محدود سمجھ سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اس میں ایک ایسا مقصد چھپا تھا جو ابھی ظاہر ہونا باقی تھا۔ اور بس یہیں سے انسانیت کے عظیم منصوبے کا آغاز ہوا۔ لیکن پہلے انسان کو بنانے کے لیے سب سے پہلے اس کے وجود کا بنیادی عنصر چاہیے تھا، یعنی زمین کی مٹی۔ اور جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہاں ہمیں اطاعت کا پہلا امتحان نظر آتا ہے، وہ بھی انسان کے وجود میں آنے سے پہلے۔ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل یہ سب عظیم فرشتے ہیں، لیکن وہ زمین کی رحم کی فریاد سے متاثر ہوئے۔ صرف اسرائیل علیہ السلام نے خدائی حکم کو ہر چیز پر مقدم رکھا، جو ہمیں رحم دلی اور فرض شناسی کے درمیان ایک اہم کشمکش دکھاتا ہے۔ اسی غیر متزلزل اطاعت کی وجہ سے اسرائیل علیہ السلام کو ایک ایسا کام سونپا گیا جس کے لیے بالکل ویسی ہی ثابت قدمی کی ضرورت تھی، یعنی روح کو جسم سے جدا کرنے والے فرشتے کا کام۔ یہ ایک انعام بھی تھا اور ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی جو ان کے کردار کی عکاسی کرتی تھی۔ کئی سالوں تک مٹی کا وہ بے جان مجسمہ بارش اور دھوپ میں تیار ہوتا رہا جسے قدرت اپنے ہاتھوں سے تراش رہی تھی۔ پھر اس خاکی شکل کو جنت کی آبادی دنیا میں لے جایا گیا جو اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی جب اس میں روح پھونکی جائے گی۔ سوچئے، مٹی اور آسمان کا کیسا بے مثال ملاپ تھا یہ۔ جب آدم علیہ السلام نے اپنی پہلی سانس لی تو جنت کا پورا منظر ہی جیسے بدل گیا۔ اب وہاں صرف عبادت گزار فرشتے نہیں تھے، بلکہ ایک نئی مخلوق تھی، اور اس کے ساتھ ہی پہلا عظیم خدائی حکم آیا، ایک ایسا حکم جس نے وفاداری کو بغاوت سے الگ کر دینا تھا۔ ذرا اس بات پر غور کریں، انسانیت کا پہلا عمل، پہلا لفظ شکر گزاری کا تھا، الحمدللہ۔ یہ لفظ انسان اور اس کے خالق کے درمیان تعلق کی بنیاد رکھتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ تخلیق کے مرکز میں شکر کی کتنی اہمیت ہے۔ اور بس اسی ایک لمحے میں کائنات جیسے دو راستوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک طرف فرشتوں کی فوری اور عاجزانہ اطاعت تھی، اور دوسری طرف عزازیل کا تکبر جس نے انکار کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تکبر نے جنت میں اپنی پہلی بدصورت شکل دکھائی۔ ابلیس کی دلیل صرف نافرمانی نہیں تھی، یہ نسل پرستی کی پہلی مثال تھی۔ اس نے اپنی تخلیق کے مادے یعنی آگ کو آدم کی مٹی سے بڑھتر سمجھا۔ یہ وہ تکبر تھا جو حسد سے پیدا ہوا، اور اس نے اپنی روحانی حیثیت کو اپنی جسمانی اصلیت پر فوقیت دینے سے انکار کر دیا۔ تو جب اسے ملعون قرار دے کے نکالا گیا تو شیطان نے دو خاص درخواستیں کیں، جن کی اجازت تو دی گئی لیکن ایک خدائی شرط کے ساتھ۔ اور یہیں پر ہمیں خدائی منصوبے کی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ شیطان کو گمراہ کرنے کی مہلت تو دی گئی، لیکن انسانیت کو اس سے بھی بڑا ہتھیار دیا گیا، توبہ اور رحمت کا دروازہ جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ یہ اس بات کی ضمانت تھی کہ مخلص کوشش ہمیشہ شیطان کے فریب پر غالب آئے گی۔ اچھا، تو شیطان کو اس کی تقدیر پر چھوڑ کر اب ہم آدم علیہ السلام کی طرف واپس آتے ہیں، جو جنت میں اکیلے تھے۔ اگرچہ وہ بہترین نعمتوں میں گھرے ہوئے تھے، پھر بھی ایک چیز کی کمی تھی، ایک ساتھی کی۔ اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے آدم کی اپنی ذات سے حوا کو پیدا کیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں آدم کی پسلی سے بنایا گیا تھا جب وہ سو رہے تھے، تاکہ ان کے درمیان ایک قدرتی اور گہرا تعلق قائم ہو۔ جب وہ جاگے تو وہ اب اکیلے نہیں تھے۔ ان کے اس رشتے کو مقدس بنانے کے لیے مہر کا تصور متعارف کرایا گیا۔ یہ ایک لازمی تحفہ ہے جو شوہر کی طرف سے بیوی کو دیا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک روایت نہیں ہے، بلکہ یہ عورت کی قدر اور اس کے حق کا ایک طاقتور اعتراف ہے۔
اور یہاں ایک حیرت انگیز تفصیل ہے، تاریخ کا پہلا مہر سونا یا چاندی نہیں تھا، بلکہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا تھا۔ یہ عمل مستقبل کو حال سے جوڑتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ روحانی قدر ہمیشہ مادی قدر سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اب آدم اور حوا صرف ایک اصول کے ساتھ خوشی خوشی رہ رہے تھے، لیکن ایک دھتکارا ہوا وجود تھا جو ان کے زوال کی سازش کر رہا تھا۔ شیطان کی چالاکی اس کی ضد میں تھی۔ جنت میں داخل ہونے سے روکے جانے پر اس نے مور اور پھر سانپ کو دھوکا دیا۔ سانپ کے منہ میں چھپ کر وہ آدم اور حوا کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے ان کی کمزوری کو نشانہ بنایا، یعنی جنت سے نکالے جانے کا خوف، اور اللہ کی قسم کھا کر جھوٹ بولا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے۔ اس نے ممنوعہ پھل کو سزا کے ذریعے کے بجائے ہمیشہ کی زندگی کی چابی کے طور پر پیش کیا۔ شیطان کی جھوٹی قسم کے سامنے حوا نے یقین کر لیا۔ انہوں نے پھل کھایا اور آدم کو پیش کیا۔ کچھ روایات کے مطابق آدم اس لمحے اللہ کے حکم کو بھول چکے تھے اور انہوں نے اپنی پیاری ساتھی کی پیشکش قبول کر لی۔ یہ بغاوت کا عمل نہیں تھا، بلکہ انسانی بھول اور فریب کا نتیجہ تھا۔ ان کے اس انتخاب کا نتیجہ فوری تھا اور اس نے انسانی تقدیر کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ جنت سے نکالے جانے اور زمین پر جدا کیے جانے کے بعد آدم اور حوا نے گہرے پچھتاوے کے ساتھ سالوں تک گریہوزاری کی۔ انہوں نے اپنی غلطی کو مانا اور معافی کی التجا کی۔ آخرکار ان کی سچی توبہ کو قبول کیا گیا اور اللہ نے اپنی رحمت سے انہیں نہ صرف معاف کر دیا بلکہ انہیں دوبارہ ملا بھی دیا۔ تو آدم اور حوا کی کہانی صرف ایک زوال کی داستان نہیں، یہ نجات کی کہانی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ غلطی کرنا انسانی فطرت کا حصہ ہے، لیکن توبہ کرنا اور معافی مانگنا ہمیں خدائی رحمت کے قریب لاتا ہے۔ یہ وہ امید کی میراث ہے جو پہلے انسانوں نے ہم سب کے لیے چھوڑی ہے، کہ چاہے ہم کتنی ہی بار گریں، واپسی کا راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔